شاعری بھی کیا کمال شے ہے، کبھی محبوب کی تعریف، کبھی خدا کی حمد، ہر جذبے کے لیے ایک الگ ہی صنف ہے۔ آج ہم نے جو ماخذ اکٹھے کیے ہیں وہ ہمیں اردو شاعری کی 3 اہم اصناف کے سفر پہ لے جائیں گے: مناقبت، قصیدہ اور نظم۔ تو آئیے اس گہرائی میں اترتے ہیں۔ مقصد صرف تعریفیں جاننا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ شاعری درباروں سے نکل کر عام انسان کے دل کی دھڑکن کیسے بنی۔ خاص طور پہ ہم نظم کے ارتقاء پر توجہ دیں گے۔ جی، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ صرف شاعری کی قسمیں نہیں ہیں، یہ اپنے دور کے آپ کہہ لیں کہ ثقافتی اور فکری رجحانات کا آئینہ ہوتی ہیں۔ قصیدے کی شان و شوکت سے لے کر آزاد نظم کی بے باکی تک یہ پورا سفر اردو سوچ کے ارتقاء کی کہانی ہے۔ بہت خوب، تو چلیں اس سفر کا آغاز مدح یعنی تعریف کی شاعری سے کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے پہلے مناقبت کا ذکر ہے، یہ کیا ہے؟ مناقبت بنیادی طور پر ایک منظوم عقیدت ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو خلفائے راشدین، بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی شان میں لکھا جاتا ہے۔ اس میں محبت اور احترام کا جذبہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ شاعر اور اس ہستی کے درمیان ایک ذاتی تعلق کا اظہار۔ بالکل۔ ماخذ میں حضرت سید نصیر الدین نصیر گیلانی کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے جو اس جذبے کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے آقا، میرے محبوب دلدار، غوث اعظم، کہا تم کو میرے دل کے اندر غوث اعظم ہے۔ آپ دیکھیں، یہاں ایک ذاتی پکار ہے، ایک قلبی تعلق ہے۔ یہی منقبت کی اصل روح ہے۔ صحیح، اس میں ایک سپردگی کا احساس ہے۔ اچھا، منقبت کے بعد آتا ہے قصیدہ۔ یہ بھی تعریفی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ رسمی اور منظم محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے درست پکڑا۔ اگر منقبت ایک روحانی اور ذاتی تعلق ہے تو قصیدہ ایک سماجی اور کہہ لیں کہ سیاسی تعلق کا مظہر تھا۔ یہ وہ شاعری ہے جو درباروں میں بادشاہوں، نوابوں کے لیے لکھی جاتی تھی۔ اچھا، تو یہ صرف شاعری نہیں بلکہ ایک طرح کا پروٹوکول تھا۔ اس کی ساخت کیسی ہوتی ہے؟ سنا ہے غزل سے ملتی جلتی ہے؟ ہاں، بنیادی ڈھانچے میں یہ غزل کی طرح ہے، مطلب ایک ہی قافیہ اور ردیف کی پابندی ہوتی ہے۔ لیکن غزل کے برعکس اس میں اشعار کی تعداد پر کوئی قید نہیں، یہ سینکڑوں اشعار پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ ماخذ میں اس کی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں، خطابیہ اور تمہیدیہ۔ اور ان میں کیا فرق ہے؟ خطابیہ مطلب زیادہ براہ راست ہے کیا؟ بالکل یہی بات ہے۔ خطابیہ قصیدے میں شاعر سیدھا مدعا بیان کرتا ہے، پہلے ہی شعر سے تعریف شروع، لیکن اصل فنکاری تمہیدیہ قصیدے میں نظر آتی ہے۔ یہاں شاعر پہلے ایک تمہید باندھتا ہے جسے تشبیب کہتے ہیں۔ تشبیب یعنی ماحول بنایا جاتا ہے؟ جی، اس میں وہ عشق، بہار یا فلسفے جیسے مضامین پر بات کرتا ہے۔ لیکن اس سے بادشاہ کی تعریف پر کیسے پہنچتے ہیں؟ یہ تو بالکل الگ موضوعات لگ رہے ہیں۔ یہیں پر تو شاعر کی ذہانت کا امتحان ہوتا ہے۔ تمہید کے بعد شاعر ایک خوبصورت موڑ لیتا ہے، ایک ایسا شعر کہتا ہے جو تمہید کے مضمون کو اصل موضوع یعنی مدح سے جوڑ دیتا ہے۔ اس موڑ کو گریز کہتے ہیں۔ واہ، یعنی گریز شاعر کی ذہانت کا اصل امتحان ہے۔ اسے ایک غیر متعلقہ موضوع سے بادشاہ کی تعریف تک کا پل بنانا ہے۔ یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے۔ بہت بڑا چیلنج، اور اچھے قصیدے کی پہچان ہی ایک بہترین گریز سے ہوتی ہے۔ گریز کے بعد آتا ہے مدح، جہاں شاعر اپنے ممدوح کی تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے، اور آخر میں حسن طلب یا دعا، جہاں شاعر انعام مانگتا ہے یا دعا کرتا ہے۔ آپ تصور کریں سودا یا ذوق جیسے شاعروں پر کتنا دباؤ ہوتا ہوگا۔ یقیناً، اسی لیے قصیدے کی زبان بھی بہت شاہانہ ہوتی ہے۔ الفاظ کی شان و شوکت، تشبیہات، استعارے اور خاص طور پر مبالغہ آرائی۔ اردو میں سودا، ذوق اور غالب کو سب سے بڑا قصیدہ نگار مانا جاتا ہے۔ تو قصیدہ ایک بہت منظم اور مقصدیت سے بھرپور صنف ہے۔ لیکن جب شاعر نے اپنے بارے میں بات کرنی چاہی، اپنے ذاتی تجربات کے بارے میں، تب کیا ہوا؟ شاید یہیں سے نظم کی ضرورت پیدا ہوئی۔ کیا خوبصورتی سے آپ نے بات کو جوڑا ہے۔ بالکل یہی ہوا۔ جب شاعری کا محور دربار سے ہٹ کر عام زندگی بننے لگی تو ایک نئے سانچے کی ضرورت پڑی، اور وہ سانچہ نظم تھا۔ لغوی طور پر نظم کا مطلب ہے لڑی میں پرونا۔ اچھا، اور شاعری میں اس کا مطلب ہے کہ تمام اشعار ایک ہی مرکزی خیال کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، یہ غزل سے بالکل الٹ ہے نا، جہاں ہر شعر اپنی جگہ ایک مکمل کائنات ہوتا ہے۔
نظم میں تو پوری شاعری مل کر ایک تصویر بناتی ہے۔ بالکل، نظم ایک اکائی ہے، اس کا ایک آغاز، ایک ارتقاء اور ایک انجام ہوتا ہے۔ اب ساخت کے اعتبار سے اس کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ پہلی ہے پابند نظم۔ نام سے ہی ظاہر ہے یہ اصولوں کی پابند ہوگی۔ جی، یہ نظم کی سب سے روایتی شکل ہے۔ اس میں بحر کے اوزان اور قافیوں کی ترتیب کا پوری طرح خیال رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر شاعروں نے اس میں بھی کچھ آزادی چاہی ہوگی، تو دوسری قسم نظم مارا سامنے آئی۔ اس میں کیا رعایت ملی؟ نظم ماریہ میں شاعر کو قافیے کی پابندی سے آزادی مل گئی۔ مصرے وزن کے لحاظ سے تو برابر ہوتے ہیں، لیکن قافیہ ضروری نہیں ہوتا۔ اسے انگریزی میں بلینک ورڈز کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی سوچ کو الفاظ پر فوقیت دی گئی۔ بالکل، خیال کا بہاؤ زیادہ فطری ہو گیا۔ اور پھر آتی ہے آزاد نظم۔ یہ نام سن کر تو لگتا ہے کہ ساری پابندیاں ہی ختم ہو گئی۔ کیا یہ انگریزی کی فری ورڈز کی طرح ہیں؟ جی ہاں، یہ بالکل فری ورڈز کا ہم پلہ ہے۔ آزاد نظم میں نہ تو قافیے کی پابندی ہوتی ہے اور نہ ہی مصروں کے برابر ہونے کی۔ اس کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ اس کے مصرے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ تو انقلابی تبدیلی ہے۔ یعنی شاعری کا پورا لباس ہی بدل دیا گیا۔ یہ صرف لباس کی تبدیلی نہیں تھی، یہ سوچ کی تبدیلی کی علامت تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ شاعر اب اپنی نئی سوچ کو کسی پرانے سانچے میں قید نہیں کرنا چاہتا۔ بہت دلچسپ ہے کہ کس طرح شاعری کی شکل سوچ کی آزادی کے ساتھ بدلتی گئی۔ اب ذرا نظم کے ارتقاء پر بات کرتے ہیں۔ یہ نیا انداز شروع کہاں سے ہوا؟ ہمارے ماخذ کے مطابق اس کی جڑیں سرسید تحریک اور 19ویں صدی کے مغربی اثرات میں ہیں، لیکن اس کا باقاعدہ آغاز لاہور میں قائم ہونے والی انجمن پنجاب سے ہوا۔ ہاں، میں نے اس کا ذکر پڑھا ہے۔ محمد حسین آزاد اور حالی اس کے روح رواں تھے۔ بالکل، انہوں نے روایتی مشاعروں کے برعکس موضوعاتی مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے شاعروں کو برسات، امید، حب وطن جیسے موضوعات دیے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ روایتی شاعری جو زلف و رخسار تک محدود تھی، اب سماجی اور فطری موضوعات کی طرف آ گئی۔ جی، اسی کو جدید نظم نگاری کا نقطہ آغاز مانا جاتا ہے۔ تو حالی اور آزاد نے ایک نئی راہ دکھائی۔ ان کے بعد کن شاعروں نے اس روایت کو مضبوط کیا؟ اس ابتدائی دور میں اسماعیل میریٹھی، شبلی نعمانی اور اکبر الہ آبادی جیسے بڑے ناموں نے جدید نظم کو مقبولیت دی۔ اور پھر 20ویں صدی میں علامہ اقبال کا ظہور ہوتا ہے۔ ماخذ انہیں صدی کا سب سے عظیم شاعر قرار دیتا ہے۔ وہ پہلے کے نظم گو شعرا سے کیسے مختلف تھے؟ اقبال کا کردار غیر معمولی ہے۔ ان سے پہلے نظم زیادہ تر اصلاحی یا ورنناتمک تھی۔ اقبال نے نظم کو فلسفیانہ اور فکری گہرائی عطا کی۔ انہوں نے صرف موضوع کی سطح پر ہی نہیں بلکہ حیت یعنی فارم کی سطح پر بھی تجربے کیے۔ یعنی انہوں نے نظم کو صرف ایک فن نہیں بلکہ ایک پیغام اور ایک طاقت بنا دیا۔ بالکل، ان کی شاعری نے آنے والے شاعروں کے لیے ایک ایسی مثال قائم کی جس سے فکری اور فنی دونوں سطحوں پر رہنمائی لی گئی۔ اقبال نے تو نظم کو ایک نئی بلندی عطا کر دی۔ ان کے بعد کیا تبدیلیاں آئیں؟ اقبال کے بعد کا دور بہت اہم ہے۔ اس دور میں 2 بڑے رجحانات سامنے آئے۔ ایک طرف تو ترقی پسند تحریک تھی جس نے شاعری کو سماجی انصاف کے لیے استعمال کیا۔ دوسری طرف ہلکا ارباب ذوق نے شاعری میں نفسیاتی اور داخلی کیفیات کو جگا دی۔ تو شاعری ایک بار پھر 2 سمتوں میں بٹ گئی۔ ایک کا رخ باہر سماج کی طرف تھا اور دوسرے کا رخ اندر انسان کی ذات کی طرف۔ بہت خوب کہا آپ نے۔ اور اسی دور میں پابند نظم کی روایت کمزور پڑی اور آزاد نظم کو بہت مقبولیت ملی۔ اس دور کے چند بڑے نام کون سے ہیں؟ مجھے یاد ہے ماخذ میں خواتین شاعرات کا بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا تھا۔ جی، یہ دور نظم کے حوالے سے بہت زرخیز رہا۔ فیض احمد فیض، نون میر راشد اور میراجی جیسے شاعر سامنے آئے جنہوں نے اردو نظم کو عالمی معیار عطا کیا۔ ان کے ساتھ ساحر لدھیانوی، مجید امجد جیسے نام بھی ہیں۔ اور جو اہم بات آپ نے کی وہ یہ کہ اس دور میں خواتین شاعرات نے بھی اپنی بھرپور موجودگی کا احساس دلایا۔ کشور ناہید، فہمیدہ ریاض اور پروین شاکر، انہوں نے ان موضوعات پر لکھا جن پر پہلے بات نہیں ہوتی تھی۔ ان کی خدمات کے بغیر جدید نظم کی تاریخ ادھوری ہے۔ تو ہم نے ایک پورا سفر طے کیا، مناجات کی روحانی عقیدت سے شروع ہو کر قصیدے کی رسمی شاعری سے گزرتے ہوئے ہم آزاد نظم کی تخلیقی وسعت تک پہنچے۔
یہ صرف شاعری کے اصولوں کی تبدیلی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے خیالات اور اثرات کی داستان ہے۔ بالکل کلیدی نکتہ یہی ہے کہ قصیدے سے آزاد نظم تک کا یہ سفر اردو ادب میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا آغاز ہے۔ یہ دربار میں بادشاہ کی تعریف سے لے کر جدید انسان کے سچ کو بیان کرنے تک کا سفر ہے۔ جیسے جیسے شاعری کا مقصد بدلا، ویسے ویسے اس کی شکل بھی بدلتی گئی۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ انگیز سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ جدید نظم ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ آج کی دنیا کو دیکھیں، سوشل میڈیا، انسٹاگرام شاعری، مختصر مواد، اس ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے اردو شاعری کی شکل اور مقصد میں اگلا ارتقا کیا ہو سکتا ہے؟ کون سی نئی نظم آج لکھی جا رہی ہے؟ شاید کاغذ پر نہیں، بلکہ ڈیجیٹل دنیا کے دیواروں پر۔